رباب دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ شادی بھلے ہی اس نے اپنے ماں باپ کی پسند کی تھی، لیکن نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا دل خود بخود اپنے شوہر زہیب کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ عجیب سی بے قراری اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتی۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی، لیکن زہیب ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر اکڑنے لگی، تختہ ہونے لگی تو اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن ایسے ہی آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، زہیب پھر بھی نہ آیا۔ اتنا بھاری بھرکم جوڑا سنبھالنا، زیورات پہن کر بیٹھے رہنا، پھر اس گرمی کے موسم میں اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ پسینے سے اس کا وجود شرابور ہو گیا تو اس نے چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھا اور ایک نظر چاروں طرف کمرے میں دوڑائی۔ نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ روشندان۔ گھٹن کا بوجھ شدید احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب اگر وہ مزید اس طرح بیٹھی رہی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں چلنے پھرنے لگی۔ پتہ نہیں زہیب کہاں رہ گیا تھا، اب تک کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا۔ عجیب طرح کے خیالات آنے لگے۔ وہ ایسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اسے باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کی بڑی نند شہزادی باجی کی تھی اور آواز بہت ہلکی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ شہزادی اور زہیب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا زہیب کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ اس کے دل میں تھوڑی تسلی ہوئی اور وہیں دروازے کے پاس 2 منٹ رکی، پھر باہر کی آوازیں کچھ سمجھ آنے لگی اور شہزادی کے جملوں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی رات تھی، سپنوں اور مرادوں بھری رات۔ وہ تو زہیب کے ہمراہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں شہزادی کے لفظوں نے اس کے ہر خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ شہزادی اپنے چھوٹے بھائی زہیب سے کہہ رہی تھی کہ نئی نویلی دلہنیں بہت بڑی نخرے دکھاتی ہیں۔ پہلی رات تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، لیکن تم اس کے بالکل زیر نہ ہونا۔ اس کی تعریفیں کرنے کی اور اس کے قدموں میں بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اسے پہلی ہی رات بتا دینا ہوگا کہ تم اس کے شوہر ہو اور وہ تمہارے حکم کی غلام۔ شہزادی نے سخت لفظوں میں اپنے بھائی کو اچھی طرح سے پٹی پڑھائی تھی اور یہی لفظ سن کر رباب کی جان نکلی تھی کہ اس کی بڑی نند نے تو اس کے آتے ہی ساتھ ہی محاذ کھول دیا تھا۔ اپنا آپ سنبھالتی رباب چکرا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ پہلے گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، اب شہزادی کی باتوں کی وجہ سے۔ کچھ دیر بعد زہیب کمرے میں داخل ہوا تو رباب کو دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ رباب کا دل نہ جیت سکی۔ وہ تو کمرے میں آنے سے پہلے ہی رباب کے دل سے اتر گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہن کی ہر بات پر جی اچھا ہی کہا تھا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا رباب اس کی بیوی ہے اور یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ زہیب اس کے پاس آ کر بیٹھا، اسے رونمائی کا تحفہ دیا، لیکن اس کی تعریف نہ کی، بلکہ بس خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اتنی گرمی میں اب تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ لباس تبدیل کیوں نہیں کیا؟ زہیب کے جملوں نے رباب کے دل آزاری کی تھی۔ وہ زہیب سے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سارا سنگھار میں نے آپ کے لیے کیا، آپ ہی کی منتظر تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ شہزادی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا اور شہزادی کی ہر بات زہیب کے لیے سر آنکھوں پر تھی۔ دراصل زہیب کی ماں اس کی پیدائش کے چند سالوں بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی اور تب سے شہزادی نے ہی اسے پالا تھا۔ شہزادی نے خود شادی نہ کی تھی اور زہیب اور چھوٹی بہن زوبیہ کو خود پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی لیے زہیب کے لیے شہزادی ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ زہیب کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ اب بھی زہیب نے وہی کیا تھا، اس نے رباب کو پوری طرح نظر انداز کیا تھا اور اپنی مردانگی جتانے کی کوشش کی تھی۔ اگر رباب نے یہ سب کچھ خود نہ سنا ہوتا تو شاید وہ زہیب کے رویے کو سمجھ نہ پاتی، لیکن اب اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ زہیب اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے سمجھداری سے کام لیا اور خاموشی سے لباس تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ زہیب فطرتاً ایک مرد تھا، اسی لیے وہ رباب سے دور نہ رہ سکا اور اس نے رباب سے اپنا حق حاصل کر لیا۔
رباب نے بھی خود کو اس کے حوالے کیا تھا، لیکن نہ وہ خوشی تھی نہ ارمان، بس ایک بوجھل سا رشتہ تھا، جیسے مانو کہ کوئی فرض پورا کیا ہو۔ اس کے بعد تھکا ہارا زہیب تو سو گیا تھا، لیکن رباب کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے سسرال میں نہیں میدان جنگ میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں اس کا سامنا ایک ایسی عورت سے ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ رباب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی کے ساتھ کس طرح گزارا کرے گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے کچھ دیر بعد اسے بھی نیند آنے لگی۔ پھر اگلی صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ بجنے پر کھلی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ زہیب گہری نیند میں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی شہزادی کھڑی اسی تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا دیر تک سونے کی عادت ہے؟ چلو اٹھو، باہر نکلو کمرے سے، کچھ ہی دیر بعد پڑوس کی عورتیں آئیں گی، کچھ تو شرم و حیا رکھو۔ شہزادی کا لہجہ اتنا تیز تھا کہ رباب کی جان نکل گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی تو صبح کے 6 بج رہے ہیں، یہ کون سی پاس پڑوس کی عورتیں ہیں جو اتنے سویرے اس کی منہ دکھائی کے لیے آ جائیں گی۔ لیکن وہ شہزادی کے آگے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ شہزادی کے تیور ہمیشہ کی طرح بڑے خطرناک تھے۔ اس کا رشتہ لے کر آنے والی بھی شہزادی ہی تھی، اور تب سے ہی اسے شہزادی سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ شہزادی نے اکیلے 2 بہن بھائیوں کو بڑا کیا ہے، اسی لیے تھوڑی سخت مزاج ہے۔ تم محبت سے اس کی خدمت کرو گی تو اس کا دل جیت لو گی، اور اسی لیے رباب نے اس کے آگے زبان نہ چلائی تھی، بلکہ فوراً جی اچھا کہہ کر وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے سگرک رہی تھی۔ نیند سے رباب کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن مجبوری کے عالم میں وہ بیٹھی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 10 بج گئے۔ زہیب کمرے سے نکلا تو اس سے اس طرح بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور صبح کب اٹھی تھی؟ اس نے بتا دیا کہ وہ شہزادی کے کہنے پر 6 بجے اٹھ کر تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ پاس پڑوس کی عورتیں آئیں گی۔ یہ سن کر زہیب حیران ہوا، کہنے لگا، پاس پڑوس کی عورتیں اتنے سویرے کیوں آئیں گی؟ اتنے میں شہزادی وہاں آ گئی، کہنے لگی، لوگ بتا کر تھوڑی آتے ہیں، شادی کا گھر ہے، کیا پتہ کون کب آ جائے، اسی لیے میں نے اسے تیار کروا کر بٹھا دیا ہے۔ شہزادی کے آگے زہیب نے پھر خاموشی اختیار کی تھی۔ پھر شہزادی کہنے لگی، اب تم اپنے واپس جانے کا بندوبست شروع کرو، 10-15 دن بعد کی فلائٹ لے لو، ویسے ہی تمہیں آ کر 2 مہینے تو ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو تمہاری نوکری کو خطرہ ہو۔ یہ سن کر زہیب سر ہلانے لگا اور رباب کی جان نکل گئی۔ رباب کو تو یہ پتا تھا کہ زہیب اس کے ساتھ کم سے کم 1 مہینہ گزارے گا، لیکن شہزادی نے تو اگلے ہی دن اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا۔ رباب سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھی کہ کیا آپ اتنے جلدی چلے جائیں گے؟ یہ سن کر زہیب نے تو جواب نہ دیا، لیکن شہزادی چیخ کر بولی، تو کیا تمہارے چرنوں میں بیٹھا رہے گا، تمہاری خدمت کرتا رہے گا؟ یہ کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اکیلا کمانے والا ہے، اور اس گھر میں اس کی 2 بہنیں بھی موجود ہیں، اور اب تم بھی آ گئی ہو۔ شہزادی کا لہجہ ایسا تھا کہ رباب کا منہ بند ہو گیا، جبکہ زہیب کچھ کہے بنا واپس کمرے میں چلا گیا۔ رباب کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ زہیب نے اسے بالکل بے مول کر دیا تھا۔ آنے والے 10 دن اس نے زہیب کے ساتھ بالکل بے رنگ گزارے تھے۔ شہزادی اس کے اٹھنے کا سونے کا وقت طے کر چکی تھی، گھر کے کام اس کے حصے میں آ گئے تھے۔ زہیب کے جانے تک اس کی مہندی چھوٹ چکی تھی، ہونٹوں کی لالی ہٹ گئی تھی، اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ختم ہو گئی تھی، کیونکہ صبح سے شام تک وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ زہیب نہ ہی اسے کہیں گھمانے لے جا سکا تھا، نہ ہی وہ ڈنر پر گئے تھے، اور نہ ہی اسے میکے جانے کی اجازت ملی تھی۔ وہ بس اس گھر میں ایک ملازمہ بن چکی تھی، اور زہیب یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ بس وہ خاموشی سے اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، ہر وقت شہزادی کے پاس بیٹھا رہتا، رات کو بھی اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے پاؤں دباتا، اس کی ہر بات پر جی اچھا کہتا۔ کبھی کبھی تو رباب کو لگتا کہ زہیب انسان نہیں، ایک چلتا پھرتا روبوٹ ہے،
جس کا کنٹرول شہزادی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے اس کی شادی کیوں کر دی جو اسے تحفظ نہیں دے سکتا، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کسی بوجھ کی طرح ہی تو رخصت کیا تھا۔ وہ 6 بہنوں میں بڑی تھی، 5 بہنوں کی شادیاں اور ہونی تھی۔ اس کے والدین پر بہت ذمہ داری تھی، اسی لیے ہی نہ وہ اپنے دکھ لے کر ان کے پاس جانا چاہتی ہی نہ تھی، نہ ہی زہیب کی شکایت کرنا چاہتی تھی۔ زہیب نے اسے اپنی ذات سے تو کوئی تکلیف نہ دی تھی، البتہ زہیب کی خاموشی ضرور اسے پریشان کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زہیب اس کے حق میں کچھ تو بولے، شہزادی کے تلخ رویوں پر اسے ٹوکے، لیکن زہیب نے کبھی ایسا کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ اس کی واپسی کا دن آ گیا۔ شہزادی اور چھوٹی بہن زوبیہ دونوں ہی ایئرپورٹ پر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن شہزادی نے صاف لفظوں میں رباب سے کہہ دیا، تم ایئرپورٹ پر نہ جانا، تمہیں دیکھ کر ہمارے بھائی کا دل خراب ہوگا، اس کا جانے کو دل نہیں چاہے گا، اسی لیے تم گھر پر رہنا۔ رباب جو زہیب کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی، اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کرنا چاہتی تھی، وہ گھر کی دہلیز کے اندر ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو الوداعی نظروں سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شہزادی پیچھے سے آئی اور غصے میں کہنے لگی، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بھائی کا سفر خراب ہوگا۔ یہ سن کر رباب نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لیا اور زہیب اس سے جدا ہو گیا۔ 15 دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد رباب بالکل تنہا رہ گئی۔ زہیب کے جانے کے بعد شہزادی نے رباب کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ اس نے رباب سے موبائل فون لے لیا، اس کا میکے جانا ختم کروا دیا، سارا وقت اسے گھر کے کاموں میں لگا کر رکھتی۔ ہفتے میں ایک بار زہیب سے بات کرواتی تو بھی اپنے سامنے بٹھا کر فون اس کے حوالے کرتی، اسے سختی سے کہتی کہ زہیب سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے وہ شہزادی کے آگے بس خیر خیریت سے زیادہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ تنہائی میں بات کرنے کا تو موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ زہیب جو بھی پیسے بھیجتا وہ سب شہزادی کے اکاؤنٹ میں آتے، وہ گھر کا خرچ کرنے کے بعد باقی سب کچھ بچا کر رکھ لیتی اور رباب کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ شادی پر جو چند کپڑے اسے ملے تھے وہ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی انہی میں گزارا کر رہی تھی۔ ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی وہ شہزادی کے آگے ہاتھ پھیلاتی اور شہزادی اسے پیسے تو کم ہی دیتی، اس کی ضرورت کی چیز لا دیتی۔ رباب کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کہاں تھی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے، رباب کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن شہزادی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر ایک دن وہ چکرا کر گری تو زوبیہ کہنے لگی، شہزادی باجی، بھابھی کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، بہت دنوں سے ان کی طبیعت بہت عجیب رہتی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ شہزادی بڑی مشکل سے رباب کو ہسپتال لے کر گئی تو ایسی خبر ملی جس نے رباب کو بے انتہا خوشی دی، لیکن شہزادی کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ یہ خبر جیسے اس کے لیے افسوسناک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ رباب امید سے ہے اور اسے طاقت کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ رباب خوشی کے عالم میں ہسپتال سے باہر نکلی تو شہزادی نے کڑوے لہجے میں کہا، یہ ڈاکٹر تو فضول کی باتیں کرتے ہیں، طاقت کی دوائیوں سے بچے کا رنگ جلتا ہے اور اگر تم آرام کرو گی تو بچہ سست پیدا ہوگا، اسی لیے اپنے اندر اور بھی پھرتی لاؤ، تیزی سے گھر کے کام کاج کیا کرو اور خبردار جو طاقت کے لیے کچھ کھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کالا کلوٹا بچہ پیدا کر دو۔ شہزادی کے لہجے میں اتنا زہر تھا کہ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ایک بار بھی وہ خود ضبط کر کے گھر لوٹ آئی تو پھر اس کے سر پر کاموں کا ڈھیر تھا۔ اب تو ہر روز ہی اسے چکر آیا کرتے تھے، متلی ہوتی، کچھ کھانے کو دل نہ کرتا، کچھ کھا لیتی تو قے ہو جاتی، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کھانے کا اس کو دل نہ چاہتا تھا، لیکن شہزادی کا آرڈر تھا کہ جو کچھ پکے گا وہی سب کھائیں گے۔ اب ایسی حالت میں چٹپٹا کھانا کھانے کو دل چاہتا، لیکن اس کے گھر میں رباب کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ شہزادی نے خود بھائی کو یہ خبر سنائی تھی کہ رباب امید سے ہے،
خود ہی اس سے مبارکباد وصول کر لی تھی۔ رباب کو زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور زہیب کو کہہ دیا تھا کہ رباب اور بچہ بالکل ٹھیک ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ رباب جو یہ خبر زہیب کو خود سنانا چاہتی تھی، شہزادی نے اسے اس حق سے بھی محروم کر دیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ رباب کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی، نہ آرام مل رہا تھا، نہ مناسب خوراک، نہ ہی اس نے اب تک کسی طرح کی کوئی دوا استعمال کی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی 3 مہینے میں ایک بار ہی شہزادی اسے لے کر گئی تھی اور باہر نکلتے ہی دوائیوں کا پرچہ پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ کہنے لگی یہ سب چونچلے تماشے ہیں، ڈاکٹروں کا تو کام ہے مریضوں سے پیسے بٹورنا۔ اس نے نہ ہی کوئی دوا لینے دی تھی، نہ ہی کھانے دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ 7ویں مہینے میں جب رباب کی حالت بہت بگڑی اور وہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ بی بی خون کی بہت کمی ہے، تم نے شروع سے اب تک نہ طاقت کی کوئی دوائی کھائی ہے، نہ خون بنانے کے لیے کوئی چیز استعمال کی ہے۔ حمل کوئی آسان بات تو نہیں ہے، ایک نئے وجود کو پیدا کرنے کے لیے عورت کو بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنی اور اپنے بچے کی جان پیاری نہیں۔ اب وقت بہت کم ہے، تمہیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ آئرن کی ڈرپ بھی لگوانی ہوگی، ورنہ تمہارے یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے سخت لفظوں میں رباب کو ڈانٹا بھی تھا اور سمجھایا بھی تھا۔ شہزادی جو ساتھ بیٹھی تھی ڈاکٹر سے کہنے لگی، بھائی ہم تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہی ہے اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ شہزادی نے بڑی چالاکی سے ڈاکٹر کے سامنے بھی رباب کو برا بنا دیا تھا اور خود بہت ہی اچھی بن گئی تھی۔ اس رات جب رباب اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تو اتفاق سے زہیب کا فون آ گیا، اور فون شہزادی کے پاس نہیں زوبیہ کے پاس آیا تھا۔ اگر شہزادی کے پاس آتا تو شاید وہ کبھی رباب کے ہاتھ میں فون دیتی ہی نہ، لیکن زوبیہ بھاگی بھاگی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، رباب سے محبت کرتی تھی۔ کہنے لگی بھائی سے بات کر لیں، آپ صبح سے بہت پریشان ہیں۔ یہ سنتے ہی رباب نے فون لیا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف زہیب تھا، اس کی خیر خیریت پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی زہیب آپ واپس آ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، میری اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ سب رباب نے زہیب کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہونے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ شہزادی سے بات کرواؤ۔ ڈرتے ڈرتے رباب نے فون لے جا کر شہزادی باجی کے حوالے کیا تو زہیب ان سے پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ شہزادی کو جب پتہ چلا کہ ساری بات زہیب تک پہنچ گئی ہے تو وہ حقارت سے رباب کو دیکھتے ہوئے زہیب سے کہنے لگی ارے تمہاری بیوی کو تو عادت ہے ایک ہی 4 کرنے کی، ڈاکٹر نے بس یہی کہا ہے کہ خوراک کا خیال رکھو، بچہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ نخری ختم ہی نہیں ہوتے، میں تو اتنا خیال رکھتی ہوں، اس سے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی، لیکن اسے کون سمجھائے، اس کی منمانیاں کرنے کی عادت ہی نہیں ختم ہوتی۔ شہزادی نے صاف صاف بھائی کو بھی جھوٹ کہا تھا۔ یہ سن کر پردیس پار بیٹھے زہیب کو غصہ آ گیا۔ اس نے فون دوبارہ سے رباب کے حوالے کروایا اور غصے میں کہنے لگا کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، تمہیں تو اتنا بھی احساس نہیں کہ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، کم سے کم مجھ سے تو ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو، آئندہ اس طرح کا کوئی جھوٹ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خود اپنی خوراک اچھی کرو، اگر بچے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زہیب نے الٹا اسے 4 باتیں سنا کر فون بند کر دیا۔ رباب کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پہلے ہی وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اب تو زہیب نے ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی آئی تھی، اس کے پیچھے پیچھے ہی زوبیہ بھی آ گئی۔ کہنے لگی بھابھی میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ شہزادی باجی نے ہمیشہ ماں کی جگہ لی ہے،
میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بھائی بھی یہاں نہیں ہیں کہ آپ کی حالت دیکھتے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کی کیسی حالت ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دیا کریں، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، میں خود آپ کی مرضی کی چیز لے آؤں گی۔ زوبیہ اس کی دلجوئی کرنے لگی تو رباب اس کے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنے پورے گھر میں کسی کی تو ہمدردی حاصل تھی، اور وہ اس کی چھوٹی نند زوبیہ تھی۔ اس دن کے بعد زوبیہ نے رباب کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ خود اس کے لیے فروٹ لے آتی، کبھی اس کے لیے جوس بنا دیتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شہزادی کی جان جل رہی تھی۔ اس نے بس مجبوری میں ہی بھائی کی شادی کروائی تھی، ورنہ اس کا تو کبھی زہیب کی شادی کروانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ رباب غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے ماں باپ کبھی سر نہیں اٹھائیں گے، رباب کبھی اس کے آگے آواز نہیں نکال سکے گی، تو وہ رباب کو بھابھی بنا کر لے آئی تھی۔ لیکن اب جب زوبیہ کو رباب کی خدمتیں کرتا دیکھتی تو اس کی جان جلنے لگتی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ زوبیہ کو کہنے لگی کہ تمہیں بھابھی سے بڑی ہمدردی ہے، اتنی خیرخواہ نہ بنا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زوبیہ کو بڑی بہن کی فطرت کا علم تھا، اس لیے وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ پھر ایک دن زوبیہ نے شہزادی کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ رشتہ لانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی غصے میں آ گئی، کہنے لگی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زوبیہ بھی غصے کی تیز تھی، کہنے لگی کیوں آپ میری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ شہزادی کہنے لگی میں نے ساری زندگی تمہارے اور زہیب کے لیے شادی نہیں کی، مگر تم دونوں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں۔ ادھر زہیب کا گھر بس گیا، ادھر تمہارا بھی گھر بس جائے گا اور میری ساری زندگی تنہا میں رہوں گی، اس لیے فی الحال میرا تمہاری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رباب بھی یہاں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے، دنیا دکھاوے کو میں نے اسے رخصت کروا کر لے آئی ہوں، لیکن چند دنوں میں واپس وہ اپنے میکے چلی جائے گی۔ ہنستے ہوئے شہزادی نے اپنا منصوبہ بتا دیا تھا، اور یہ سن کر زوبیہ کو بہت غصہ آیا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی رباب نے بھی ساری بات سن لی تھی، اس کی بھی جان نکل گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے صرف دنیا داری کے لیے زہیب کی بیوی بنایا گیا ہے، تاکہ کوئی شہزادی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ رباب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ 4 دن گزرے تھے، رباب کپڑے دھونے چھت پر گئی تھی، اس کے کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے، سیڑھیوں پر بھی پانی تھا۔ شہزادی اس کے پیچھے چھت پر پہنچی تو غور سے اسے دیکھنے لگی۔ حمل کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار زہیب کا بچہ ہو گیا تو پھر اس کا پردیس کی نوکری جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ رباب کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، اس کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھی، اور اسی دوران اس نے جان بوجھ کر سیڑھیاں اترتی رباب کو دھکا دے دیا۔ رباب سیڑھیوں سے گرتی پڑتی فرش پر پہنچ گئی، اس کا سر بری طرح پھٹا تھا، خون کا فوارہ فرش پر پھیل گیا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر زوبیہ بھی دوڑتے ہوئے کمرے سے آئی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی شہزادی کو دیکھ لیا تھا، اور اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ رباب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن شہزادی کے قدموں تلے سے زمین اس وقت سرکی جب گھر کا دروازہ کھلا اور زہیب اندر داخل ہوا۔ زہیب کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ زہیب نے تو اپنے آنے کی کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زہیب کی نظر فرش پر پڑی رباب پر گئی تھی، جس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ اپنے ہوشوں میں نہیں تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی امید سے ہے، اس لیے گھبرا گیا، فوراً دوڑ کر آیا۔ رباب کو چیک کیا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا، رباب کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے زوبیہ سے پوچھا تو زوبیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ زہیب نے رباب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال لے کر نکل پڑا۔ ہسپتال پہنچنے تک پتہ چلا کہ رباب کی حالت بہت خراب ہے، اسے کافی اندرونی چوٹیں آئی تھیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹروں کو 8ویں مہینے میں ہی اس کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔ خون کی کئی بوتلیں رباب کو چڑھائی گئی تھیں۔ زہیب کے گھر ننھی پری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی، جسے گود میں لے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ 8ویں مہینے میں ہونے والی پیدائش کے باوجود بھی اس کی بچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ شہزادی نے تو بچی کو گود میں نہ لیا تھا، وہ بس دور کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیسے اچانک پلٹ آیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو شہزادی تو رباب کو اتنی جلدی ہسپتال بھی نہ پہنچاتی۔
اس کا بس چلتا تو وہ رباب کی جان لے لیتی۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد جا کر رباب کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ زہیب اس کے پاس پہنچا اور بیٹی کو اس کے برابر میں لٹایا تو رباب حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ڈیلیوری کے وقت اس کا شوہر یہاں موجود ہوگا۔ زہیب کو تو پورے 2 سال بعد لوٹنا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے زہیب کو دیکھنے لگی تو زہیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا میں صحیح وقت پر آ گیا ہوں، دیکھو ہماری بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری ہی گود میں آئی ہے۔ یہ سن کر بھی رباب کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی، بس وہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ آپ کیسے آ گئے؟ زہیب سر جھکا کر کہنے لگا میری نوکری چھوٹ گئی، میں یہ خبر فون پر نہیں سنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ واپس آ کر بتاؤں گا، لیکن گھر پہنچا تو تمہاری حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہ سن کر رباب رونے لگی، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ اسے دھکا دینے والی شہزادی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایسی کوئی بات بولے گی تو زہیب اسے گھر لے جانے کی بجائے یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد رباب کی چھٹی ہوئی تو زہیب اسے لے کر گھر پہنچا تو بھی شہزادی کا مزاج ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے نہ ہی بھائی سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی بچی کو گود میں لیا تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی، اور اس بات کو زہیب نے پہلی بار محسوس کر لیا تھا۔ زہیب نے رباب اور بچی کو کمرے میں پہنچایا اور شہزادی کے پاس چلا آیا، کہنے لگا باجی کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ شہزادی کہنے لگی تمہاری نوکری ختم ہو گئی اور تم واپس کیوں آئے؟ وہیں کوئی دوسری نوکری تلاش کر لیتے نا۔ زہیب کہنے لگا مجھے یہاں بہت ساری نوکریاں مل جائیں گی اور میں یہیں رہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ یہ سن کر شہزادی غصے میں کہنے لگی ہمارے پاس نہیں، رباب کے پاس، یقیناً اس نے تمہیں فون کر کے آنے کا کہا ہوگا، ایسے کیسے تمہاری نوکری جا سکتی ہے؟ یہ سن کر زہیب ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی بہن اس کی بات پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہی۔ اتنے میں زوبیہ بھی وہاں چلی آئی۔ وہ تو پہلے ہی شہزادی سے اس بات پر ناراض تھی کہ شہزادی اس کی پسند سے شادی نہیں کروا رہی تھی۔ اس نے غصے میں بھائی کو سب کچھ کہہ سنایا۔ شہزادی اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے بتا دیا کہ کس طرح شہزادی نے رباب کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ سیڑھیوں سے گرنے والی بات بھی بتا دی۔ اور یہ سب سن کر زہیب ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی بہن کا یہ روپ اس نے کبھی دیکھا نہ تھا، نہ اسے اندازہ تھا شہزادی چاہ کر بھی اپنا سچ نہ چھپا پائی، کیونکہ اس بار سچائی بتانے والی زہیب کی بیوی رباب نہیں بلکہ شہزادی کی اپنی بہن تھی۔ جو سب کچھ زہیب کو زوبیہ کے منہ سے پتہ چل گیا، وہ بس حیرت سے بڑی بہن کو دیکھتا رہا اور پھر کچھ نہ بولا، بلکہ کمرے میں چلا گیا جہاں رباب کمزوری کی حالت میں بڑی مشکل سے اپنی ننھی سی بیٹی رمشا کو سنبھال رہی تھی۔ زہیب نے رمشا کو گود میں لیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور رباب سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے سچ دیکھنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ رباب بس خاموشی سے زہیب کا چہرہ دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا، نظریں جھکا گئی۔ اس کی خاموشی نے زہیب کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ اس نے ایک بار بھی رباب سے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو۔ رباب نے اسے معاف کر دیا، کہنے لگی کاش پہلے ہی دن آپ شہزادی باجی کو بتاتے کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے، آپ ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ہمارے رشتے کی اہمیت کا احساس تو دلاتے۔ آپ نے تو پہلے ہی دن ان کی غلط باتوں پر ان کے آگے سر جھکا لیا، پھر آپ سے کیا میں امید رکھتی؟ کبھی آپ کو سچ بتانا چاہا تو آپ نے سننا ہی نہیں چاہا، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اب بھی آپ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میری بچی بھی اس دنیا سے چلی جاتی۔ زہیب یہ سن کر رونے لگا۔ شادی کے 1 سال بعد جا کر ان دونوں کا رشتہ ٹھیک ہوا تھا۔ پھر زہیب نے شہزادی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شہزادی کی ان سب حرکتوں کے پیچھے وہ تشنگی تھی جو وہ سالوں سے جھیل رہی تھی۔ بھائی بہنوں کو سنبھالنے کی خاطر اس نے اپنی خوشیوں کو قربان کیا تھا، لیکن یہ قربانی اب اسے ناقابل برداشت لگتی تھی۔ شاید وہ عمر کے اس حصے میں تنہا تھی، اسی لیے زہیب نے ایک دوست کے بڑے بھائی سے شہزادی کی شادی کروا کر اسے رخصت کر دیا
تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور زوبیہ کی بھی اس کی پسند سے شادی کروا دی۔ گھر رباب کے ہاتھ آیا تو اس نے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دیا۔ اپنے شوہر اور رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب شہزادی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوئی اور اس کی کوکھ میں بھی اولاد پلنے لگی تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، رباب کی تکلیفوں کا بھی اندازہ ہوا۔ اس نے خود رباب سے معافی مانگی۔ رباب نے بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں شہزادی نے واقعی ایک ماں کی طرح بھائی اور بہن کو پالا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی تنہائی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے بہن بھائیوں کی خوشیوں کی دشمن بن گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی انسان جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتا، بلکہ فطری طور پر اس سے بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو شاید بہت غلط ہوتا ہے۔ شہزادی نے بھی بہت کچھ ایسا ہی کیا، لیکن اب اسے عقل آ چکی تھی۔ سارے رشتے ایک بار پھر مضبوط ڈور سے جڑ چکے تھے۔ رباب اور زہیب آج خوشگوار ازدواجی زندگی میں ہیں۔ رمشا 4 سال کی ہو چکی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہیں دوسری طرف شہزادی اور زوبیہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہو چکی ہیں۔ رشتوں کو ہمیشہ پیار محبت سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہی وہ قائم رہتے ہیں۔ زور زبردستی یا نفرت کی بنیاد پر کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ازدواجی تعلق میں شوہر کو اپنی بیوی کا بھرم رکھنا چاہیے۔ اگر شوہر ہی اپنی بیوی کو تحفظ نہیں دے گا تو پھر اس دنیا اسے میں ایسے پریشان کرے گی جیسے رباب کو شہزادی نے کیا۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ شادی اس وقت کرے جب وہ اس قابل ہو کہ آنے والی عورت کو تحفظ دے سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ ضرور کیجیے۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔